اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے انمول اور میں آپ کو سکھاتی ہوں قرآن پاک تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتی ہوں، آہستہ آہستہ آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے آہستہ آہستہ قاعدہ ختم کیا، قاعدے کے بعد ہم آئے اماں پارے پر۔ انشاءاللہ عز وجل آہستہ آہستہ ہی آپ کو قرآن پاک بھی مکمل کروائیں گے، لیکن آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک سیکھنا اور صحیح طریقے سے سیکھنا ہم سب مسلمان پر فرض ہے۔ آپ اگر بیرون ملک میں ہیں یا پاکستان میں ہی ہیں تو آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ اپنا پورا کریں، مکمل کریں۔ اگر بیرون ملک میں بھی ہیں تو آن لائن قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے جگہ قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن۔ ہمارے یہاں بھی آن لائن قرآن پاک کی سہولت موجود ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333371492، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، یا ہمارا یوٹیوب چینل انمول قرآن بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 3 سال سے لے کر آل ایج، مطلب کسی بھی ایج کے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ نمبر 7، سورہ قریش۔ ٹھیک ہے، سورہ قریش کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میری کوشش ہوتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں، ہر حرف کے مخرج بھی بتاؤں، قرات بھی سمجھاؤں۔ یہی صورتیں آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی، لام کھڑا زبر لا، لی لام، فا زیر فی، لی لا فی، قوف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین دو زیر شن، قریشن، لإیلاف قریش۔ ٹھیک ہے، لی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا سکن سے پہلے زیر ہے تو ای کو بھی کھینچیں گے، لا پہ کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے، اسی لیے لإیلاف قریش۔ قوف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حرف مستعلیہ میں سے ہے۔ قری پہ یا سکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین بھی ہو رہا ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حمیم زیر ہم، ایلافہم، راح زیر رح، لام زبر لا، رحلہ، تشین زبر تش، رحلتش، شین زیر شی، رحلتشی، تا الف زبر تا، حمزہ زیر ای، رحلت الشتاء، واو صاد زبر وس، صاد یا زبر سوئی، وسوئی، فا زیر فی، والصیفی، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف۔ دیکھو ای کو کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ کھڑی حرکات آ رہی ہے۔ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا پر بھی کھڑی حرکات ہے، ہم پہ تنوین ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ رح کے ہا کو باریک پڑھیں گے، گول والا ہا نہیں ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ رحلت الشتاء، شین پر جماؤ کریں گے، حرف قلقلہ ہے، حرف قلقلہ نہیں مشدد ہے، مشدد حرف پر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تا پر حرف مد متصل ہو رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ والصیف یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین بھی ہو رہا ہے۔ فلام زبر فل، یا عین زبر یا، فلیع، با پیش بو، فلیعبو، دال واو پیش دو، فلیعبدو، فلیعبدو پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ یا عین کو بہتر طریقے سے نکالیے گا، کوشش کریے گا کہ آپ کا عین بھی بہتر ہو۔ را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا کھڑا زبر ہا، ربہا، ذال یا ذال، لام زبر ذل، رب هذا
با یا زبر بئی، تا زیر تی، بیتی، ربا پہ جماؤ کریں گے، با حرف قلقلہ میں سے، حرف قلقلہ مشدد بھی ہیں۔ بئی پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہو رہا ہے۔ حمزہ الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، حمزہ طوا زبر عط، عین زبر ع، عطع، میم زبر ما، اطعم، حمیم، میم پیش ہم، اطعمہم، میم نون زیر میو، جیم واو پیش جو، میو جو، عین واو دو زیر عیوں، میو جو عیوں۔ اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ 3-4 الفاظ ساتھ ملا رہے ہیں، میو بھی، جو بھی اور ایوں بھی، ٹھیک ہے نا۔ میو غنہ لوگوں سے بہت مشکل سے نکلتا ہے، لیکن کوشش کریے گا غنہ بہتر ہو، غنہ بہتر ہوگا، تجوید بہتر ہوگی تو ہی قرأت بہتر ہوگی، قرأت کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے الفاظ بھی صحیح نکلیں گے۔ میو جو ایوں، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، و آ، میم زبر ما، و آما، نون زبر نا، و آمنا، حمیم، میم پیش ہم، و آمنہم، میم نون زیر من، خواو زبر خو، من خو، فادو ظرف، من خوف، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب دیکھیں الذی پہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہو رہا ہے۔ اطعمہم، ہم پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی ہو رہا ہے، اس پر بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے حرف اخفا میں سے تو غنہ کریں گے، اخفا ہو رہا ہے۔ جو پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام بھی ہو رہا ہے۔ وآمنہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو ادغام شفوی ہو رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد خوا آ رہا ہے تو اخفا بھی، اظہار بھی ہو رہا ہے۔ آئیے اس کو رواں ریپیٹ کرتے ہیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو واٹس ایپ نمبر میرا ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، تاکہ دیکھیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی بھی لوگ قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، آپ کو تو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا، زندگی میں ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا رہے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کیا کریں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، اسلامی ویڈیو کو لائک کریں، اسلامی ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔